ایک بات اور رہ جاتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ ترمذی اور ابن ماجہ دونوں کی روایتوں میں جو بات ہے وہ قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، تو ہم بھی اس رات میں جائیں گے اور ہلہ مچاتے ہوئے جائیں گے؟ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شب میں جنت البقیع میں جانا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ کی باری تھی، ان کی باری تھی، وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ چپکے سے اٹھے، اور مائی عائشہ سو بھی رہی تھی، جاگ بھی رہی تھی، ایسا حالت نہیں تھی سمجھو، اور چپکے سے دروازہ کھولا، خاموشی سے چلے گئے، تو مائی عائشہ کو ایسا لگا تجسس کہ کہاں گئے آپ، تو چپکے سے پیچھے پیچھے گئی، اور چونکہ وہ 14ویں جو شب ہوتی ہے، جو 14-15 کے بیچ والی جو رات ہوتی ہے، چاند پھل ہوتا ہے جس کو بدر منیر بولتے ہیں، آدمی دور تک دیکھ بھی سکتا ہے، اور مسجد نبوی سے جنت البقیع بہت دور نہیں ہے، جو لوگ حج عمرہ کو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار پہنچائے، نسلوں کو پہنچائے، اہل عیال کو پہنچائے، بہت قریب ہے۔ تو مائی عائشہ نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، پھر جب آپ وہاں سے واپس ہونے لگے تو آپ فوراً واپس آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خاموشی کے ساتھ آئے، دروازہ خاموشی سے کھولا اور پھر آرام کرنے لگے، تو دیکھا کہ مائی عائشہ کی سانس پھول رہی ہے، کیونکہ تیزی سے آئی تھی نا دوڑتے ہوئے، تو سمجھ گئے آپ، تو آپ سمجھ گئے۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس رات جبریل امین آئے اور مجھ کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش کرتا ہے، تو گویا کہ آپ اپنے امت کے لیے، مرحومین کے لیے جو زندہ ہے ان کے لیے گئے، گویا کہ بخشش طلب کرنے کے لیے۔ اگر یہ شریعت کی بات ہوتی، دھیان سے سن لو مسلمانوں، اگر یہ شریعت کی بات ہوتی تو صبح ہوتے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اعلان کر دیتے کہ آج کی شب جو ہے یہ اس طرح سے ہے، اور ہر سال اور ہمیشہ تم لوگ اس شب میں قبرستان جایا کرو۔ پتہ چلا شریعت کی بات نہیں ہے، ایک اتفاقی امر ہے آپ کا قبرستان جانا، تو ہمارا ہر سال اس رات کو قبرستان جانا اور بھیڑ لگانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت مستمرہ نہیں ہے، اگر آپ زندگی میں ایک بار بھی شب میں چلے گئے تو کافی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اسی رات میں جائیں گے، باقی دنوں میں تو توفیق نہیں ملتی ہے نا، ماں اور باپ کب یاد آتے ہیں، شب برات میں یاد آتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، وہ ماں جس نے کہ تمہارا 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، وہ باپ جس نے کہ اپنی رات کی نیندوں کو قربان کیا تمہارے لیے، وہ دادا جو کہ تمہارے لیے آرزوئیں کیا کرتا تھا، وہ دادی جو کہ تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، کب یاد آتے ہیں لوگ، شب برات میں یاد آتے ہیں۔ سوچو، ارے تم کو ہمیشہ یاد آنے چاہیے، یہ تمہارے جو بزرگ ہیں، ماں باپ، دادا دادی اور آبا اجداد، تمہارے اسلاف بھائی بہن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو جاتے رہو قبرستان، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اس رات کا انتظار مت کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، شب برات کا انتظار کرتے، گئے تو شب برات میں، اور شب برات میں ہوتا کیا ہے، قبرستان نہیں معلوم پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی میلہ گاہ ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، سن لو غور سے نوجوانوں، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں، کیا فرمایا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ ارے میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پہلے، اب کیا ہے، فزوروها، اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ اب قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے، بڑا مقصد، فإنها تزهد في الدنيا، قبریں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اب جو قبرستان جائے گا تو کیا سوچے گا، یہ لوگ بھی کل بہت اچھی زندگی گزارا کرتے تھے دنیا میں، بغلوں میں، محلوں میں اور فلیٹوں میں اور کہاں کہاں رہا کرتے تھے، کیسی گاڑیوں گھومتے تھے۔ آج یہ لوگ منو مٹی کے نیچے آرام فرما ہے، کل ہمارا بھی انجام ہونے والا ہے، لہذا میں چوری ڈکیتی کیوں کروں، بےمانی کیوں کروں، ڈنڈی کیوں ماروں، جھوٹ کیوں بولوں، سود بیاج کے کام کیوں کروں، حرام کمائی کیوں کروں۔ آدمی سوچے گا جائے گا تو وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور کیا ہوگا قبروں کی زیارت کو جانے سے، قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ کیا دلاتی ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا اور آخرت کی یاد۔ اور شب برات میں ہوتا کیا ہے، خوب سجاوٹ ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے،
وہاں آدمی کو جا کر کے کیا دنیا سے بے رغبتی کیا پیدا ہوگی ایسے موقع سے جانے سے، اور آخرت کی یاد کیا آئے گی؟ وہ ایک رسم مٹانا جائے گا، باپ دادا کی قبروں میں کھڑا ہوگا اور پتہ نہیں اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے دعائے مغفرت کرنا۔ تو ہمیشہ جانے کی کوشش کرو، شب برات کا انتظار مت کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ جو لوگ قبروں میں ہیں وہ جیسے ڈوبنے والا کوئی ڈوب رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو بچاؤ بچاؤ، وہ اسی طرح کے ہیں۔ ان کو جب تم گھر ماں باپ بھائی بہن بیٹے بیٹیوں پوتے پوتیوں کو جب کچھ پہنچتا ہے، یعنی دعائے مغفرت یا ایصال ثواب صدقہ خیرات، تو اس کے لیے وہ دنیا مافیہ سے بڑھ کر کے نعمت ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ مردے کے لیے۔ جو آپ اپنے مردے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے یا صدقہ خیرات کریں گے یا ایصال ثواب کریں گے تو اس کے لیے کیا دنیا اس کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہاڑوں سے بھی، جبل کا لفظ ہے اس میں جبال ہے، پہاڑوں سے بھی بڑھا کر کے اللہ اس کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے، اس نیکی کو اس عمل کو۔ تو یہ سمجھو کہ ہمارے مردے ہمارا انتظار کرے جانا چاہیے، اور نہ جا سکو تو یہیں سے دعائے مغفرت کرو، صدقہ خیرات کرو، ایصال ثواب کرو۔ اور ایک بات سن لو، ہم قبرستان جاتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائیوں کو جنازے کی نیت نہیں معلوم ہے۔ قبرستان جانے کے آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلا آداب کیا ہے کہ آپ کو وہاں سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا ہے قبر والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے بال سفید ہو گئے، سمجھے سنگل ہو گیا، کیا ہے وہ شاعر بولتا ہے سیاہی سفیدی میں بدلنے لگی، موت آنکھیں دکھانے لگی، تو دھویا وہاں کرو، سلام عرض کرو کہ قبر والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری اور ہماری بخشش فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور بہت سی چیزیں آداب میں ہیں۔ اور ایک بات سن لو، ہم کیا کریں گے؟ سال بھر کچھ بھی باپ دادا کے نام پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اب شب برات آئے گی تو دیہاتی بھاشا میں لہنا بھر، مطلب اتنا بہت زیادہ اور مہنگا قسم کا کیا اگربتی خریدتے ہیں۔ یہ بھی جہالت ہے۔ دیکھ لو جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے لوگ اگربتی سلگاتے ہیں، اس کے بعد جو کرنا ہوگا کریں گے۔ آپ غور کرو، یہ اسلامی رواج نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ تمہاری نادانی ہے مسلمانوں کہ وہ کروڑوں میں بلکہ اربوں روپیہ خالی اگربتی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پیسہ اکٹھا کر دیا جائے تو نونہالوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، ہمارے سینکڑوں بچے ڈاکٹر انجینئر بن جائے، لیکن نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ سن لو، مسلم میں روایت موجود ہے، عن عمر بن العاص فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تُصْحِبِينِي نَائِحَةً وَلَا نَارًا، جب میں مر جاؤں تو میرے پیچھے نہ تو کوئی رونے گانے والی ہو اور نہ آگ ہو۔ ایک دوسری روایت سن لو، اللہ کے برحمت کا ارشاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد، عورتیں بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، والمتخذین علیہا المساجد، اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ یہ اس بات کو سن لو مسلمانوں، ایک منٹ رک کر کے، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو کرتا ہے، قبروں کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ ہم بہت بھلمل ہے نا، بہت بھلمل ہے، توہم پرست ہیں، ہم بھی، ہمارے بہت سے بھائی بڑی بڑی جگہوں میں پہنچیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ پوچھو تو کیا بولتے ہیں؟ ارے ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ ارے اللہ کے بندے سن لو، اگر تم نے سجدہ نہیں کیا تو وہ حالت کیا تھی؟ سجدے ہی کی تو حالت تھی، یہ کیا ہے؟ یہ کھلا ہوا شرک ہے مسلمانوں، تم سمجھ کر کے کرو یا بے سمجھے کرو، تم غور کرو تمہارا ایمان کہاں جا رہا ہے۔ سن لو، اس کے تعلق سے بھی کچھ الفاظ فتاوی ہندیہ میں ہے، لا يمسحه ولا يقبله، یہ قبر کو نہ تو چھوئے اور نہ تو اس کو بوسہ
دے اور سن لو جس کا تم نام صبح شام لیتے ہو، جس کا نعرہ لگاتے ہو، ان کی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی تاب اللہ سراہ لکھتے ہیں لا یقبلہ، لا یقبلہ، کہ قبر کو بوسہ نہ دے، ولا یمسہ بیدہ، اور نہ قبر کو اپنی ہاتھ سے چھوے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ رحمت واسعہ نے لکھا ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم بزرگوں کو مانتے ہیں، تم کسی کو نہیں مانتے ہو۔ اگر تم بزرگوں کو مانتے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ رحمت واسعہ کی کم سے کم اس بات کو تو مان جاتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے کی بات، اگربتی والا مسئلہ چل رہا تھا نا کہ ہمارے اربوں روپے ہم لوگ پھونک دیتے ہیں، اور پھول والی بات بھی سن لو، پھول کے تعلق سے سن لو، جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے 2 قبروں پر ہری شاخ توڑ کر کے گاڑ دی تھی۔ آپ نے کیوں گاڑی؟ آپ نے کہا ان پہ عذاب ہو رہا ہے، یہ شاخ ہری ہے، جب تک رہے گی تو اللہ کی ذات سے امید ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس سے ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ پھول ہم کو ڈالنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے دلیل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی آخر الزماں ہیں، آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ تم کو معلوم پڑ رہا ہے کیا کہ ان بزرگوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو عذاب تم کو معلوم پڑ رہا ہے؟ تم کو وحی آ رہی ہے کیا؟ اور اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا، اللہ کے رسول کا یہ عمل شریعت کا حکم ہوتا، تو اس کے بعد صحابہ کرام کے بڑی تعداد موجود ہے، وہ لوگ یہ قبروں پہ شاخیں گاڑا کرتے، پھول ڈالا کرتے۔ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے قبر پر ہری شاخ گاڑی ہو یا پھول ڈالا ہو۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول کا وہ عمل اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا، خاص تھا۔ ہمارے لیے وہ حکم نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اربوں روپیہ پھول میں پھونک دیتے ہیں، جس سے نہ مردوں کو فائدہ ہے نہ تمہیں فائدہ ہے، ہاں پھول بیچنے والوں کو فائدہ ہے۔ اور اگربتی کی بات سن لو مسلمانوں، آگے روایت میں کیا ہے؟ وَالسُّرُجَ، اللہ رسول اللہ نے فرمائی قبروں کی زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر، وَالسُّرُجَ، اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی۔ کس پر؟ جو لوگ قبر پہ چراغ جلاتے ہیں۔ ابھی تو اگربتی سے بڑھ کر لوگ موم بتی بھی جلاتے ہیں، موم بتی سے بڑھ کر لوگ دیا بھی جلاتے ہیں قبروں پر، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں آتے ہوئے سنو، یہ مشکات کی شرح علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ چراغ جلانے سے کیوں منع کیا؟ لأنها من التفاؤل القبیح، لأنها من التفاؤل القبیح، اور مرقات میں جگہ ہے انها سبب التفاؤل القبیح، کہ برے شگون کی، یہ برے شگون کا ذریعہ ہے، برے شگون کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور آگے سن لو، ملا علی قاری حنفی نے ایک جگہ لکھا اس تعلق سے، لمبی عبارت ہے، میں خالی تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ لِأَنَّهَا مِنْ آثَارِ جَهَنَّمَ، لِأَنَّهَا مِنْ آثَارِ جَهَنَّمَ، یہ آگ جلانا، اگر بتی میں آگ نہیں ہوتی ہے کیا؟ موم بتی میں آگ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ دیا میں آگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا کہا؟ یہ جہنم کے آثار میں سے ہے، اس کے نشانیوں میں سے ہے۔ تو مسلمانوں، یہ اگربتی، موم بتی اور دیا پھیا اور پھول پھول اس کے چڑھانے سے تمہارے مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ اور بات ہے، یہ چڑھا کر کے تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم نے اوپر آگ روشن کر دی ہے، اوپر آگ روشن کر دی ہے۔ اب جو لکھا مرقات نے کہ برا شگون ہے، لہذا اگربتی جلانے سے، پھول چڑھانے سے، الٹے سیدھے کام کرنے سے بچو۔ تمہارے مردوں کو وہ کام آئے گا جو تم ان کے لیے دعا مغفرت کرو گے، جو تم ان کے لیے اشارے ثواب کرو گے، جو تم ان کے لیے صدقہ خیرات کرو گے۔ سب بہت آسان کام ہے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور اپنے لیے بھی کرنا۔ سورہ ابراہیم سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 41 پارہ نمبر 13 اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ انہیں کم الفاظ میں پوری چیزیں آ گئی۔ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما اور تمام مومنین کی بخشش فرما، تب یوم یقوم الحساب، جب قیامت کا دن قائم ہو۔ کتنے چھوٹے الفاظ میں آ جائے، آپ اسی کو پڑھتے رہو
آپ اسی کو پڑھتے رہو، آپ کی بھی بخشش اور آپ کے والدین کی بخشش اور تمام مومنین کی، تمام مومنین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گزر گئے اور وہ بھی شامل ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں، وہ کہ ہم تمام کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو زیادہ نہیں کہنا تھا، بہت لمبی بات ہوگی، جو حدیث میں اس کی تفصیل بھی نہ ہو سکی، یاد باقی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔